دے رہا ہوں اور التماس کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت کرسی خطابت پر جلوہ افروز ہو اور خطاب پربہار سے ہم تمام سامعین کو محظوظ فرمائے۔ ایک مرتبہ سارا قافلہ میرے ساتھ شریک سفر ہو جائے اور اللہ کی کبریائی، اس کے رسول کے رسالت کی گواہی دے، دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرائے اور مچل کے نعرے کا جواب دے، نعرے تکبیر، اور دھیرے سے اور دھیرے سے اور دھیرے سے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان حضور قطب بنارس، فیضان حضور شیر بنارس، فیضان حضور شہید ملت، اساتذہ الجامعۃ الحمیدیہ، طلبہ الجامعۃ الحمیدیہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ نفرت و ظلم کا سر پھوڑ دیا جائے گا، مت سمجھنا کہ تجھے چھوڑ دیا جائے گا، عظمت پیارے میاں پر اٹھاؤ گے اگر، تیری انگلی کو وہیں توڑ دیا جائے گا۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم۔ اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وعلماء ملته وشهداء محبته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ عرس مجددین کے روح پرور اجلاس میں جلوہ بار
جماعت اہل سنت کے باوقار علماء اکرام، خطباء اسلام و جملہ معلمین و معلمات، طالبین و طالبات، سامعین و سامعات، حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آپ کا محبوب ادارہ الجامعۃ الحمیدیہ و جامعۃ البنات الحمیدیہ کے طلباء اکرام و طالبات نے اپنے پورے ذوق و شوق، ارمان، تمنا اور جذبہ ایمانی کے تحت یہ روح پرور پروگرام سجایا اور اپنے دین و ایمان کو تابناک بنانے کے لیے، مستقبل کو آباد کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں کی یاد میں عقیدت کا نذرانہ اور محبت کا تحفہ پیش کرنے کے لیے ہمیں آپ کو سب کو اکٹھا کیا۔ پروردگار عالم طلباء الجامعۃ الحمیدیہ کی اس محنت، اس کوشش اور اس خدمت کو اپنے حبیب کے صدقے قبول فرما، اور بزرگان خانقاہ، وہ مشائخ سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ کے فیضان سے ہر کسی کو مالا مال فرما۔ طلباء، طالبات، اساتذہ، معلمات، سب کے مستقبل کو پروردگار اپنے محبوب، اپنے مقرب ترین بندوں کے صدقے میں شاد و آباد فرما۔ جامعہ کو دن دھونی رات چوگونی ترقی عطا فرما۔ اس جامعہ میں پڑھنے والے طلباء اکرام کو کامیاب و کامران فرما، زیور علوم سے انہیں آراستہ فرما۔ بڑی خوشی اور دل کو تازگی مل رہی ہے۔ طلباء اکرام و طالبات جامعہ کا یہ ذوق و شوق اور ان کی لگن اور ان کی محنت دیکھ کر پروردگار عالم ان کی اس خدمت کو قبول فرما۔ تھوڑی دیر کے واسطے آپ کا خادم معین الدین احمد فاروقی آپ کی دہلیز محبت پہ حاضر ہے۔ آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر دارین کے سرور، کونین کے آقا، نبیوں کے امام، رسولوں کے پیشوا، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، آقا کونین، صاحب حرمین، مالک کعبہ قوسین، جد حسنین، فاتح بدر و حنین، محبوب رب المشرقین والمغربین، وسیلتنا فی الدارین، انیس بے کساں، سیاح لامکاں، چارہ ساز درد منداں، مالک اینو آن، صاحب بخت جوان، نو بہار بوستاں، شاہ باز لامکاں، مالک گنج نہاں، حبیب رحمان، صاحب قرآن، سرور کائنات، فخر موجودات،
صاحب کمالات، مخزن معجزات، جامع الصفات، انیس الغریبین، سید المرسلین، طٰہٰ و یاسین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، محبوب رب العالمین، عرش اعظم کے مکین، امام النبیین، سرکار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، سب مل کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ حضرات گرامی، آج کا ہمارا یہ عظیم الشان روح پرور اجلاس اسلامی دنیا کی دو اہم ترین شخصیتوں کے نام سے منسوب ہے۔ ایک تو وہ نرالی عظمت بھری ذات ہے جس کو پروردگار عالم نے رتبہ عالی دیا، عظمت و شرافت کا تاج عطا فرمایا، روحانیت کا سرچشمہ بنایا، ولایت کا آفتاب بنایا، کرامتوں کا مہتاب بنایا، اور علم و ہنر کا فضل و کمال کا اسے منبع و مخزن بنایا۔ وہ ذات کون سی ہے؟ صاحب فیض عرفانی، امام ربانی، حضرت سرکار شیخ احمد فاروقی سرہندی مجدد الف ثانی علیہ الرحمت والرضوان۔ اور دوسری ذات قاسم نور ہدایت، فیض بخش بصیرت و بصارت، آفتاب ولایت، ماہتاب کرامت، آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات النبی، حضرت سرکار مجدد اعظم امام احمد رضا سرکار اعلی حضرت محدث بریلوی قدس سرہ القوی، یہ دونوں ذاتیں تمام اولیاء اللہ مقربین علم و عمل کے سرتاج اور ایک سے ایک اسلامی دنیا میں اہم ترین شخصیتوں میں بڑی نرالی ذاتیں ہیں ان دونوں کی۔ یہ دونوں اپنے وقت کے مجدد ہیں، اور مجدد ایسے ہیں کہ واقعی ان کی ذات سے ہمیں اور آپ کو آج مذہب اسلام کا یہ مبارک دامن ملا ہوا ہے۔ یہ ذاتیں بڑی باعظمت ہیں۔ سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا اور حضرت سرکار شیخ مجدد الف ثانی کتنی قیمتی یہ ذاتیں ہیں۔ اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ اور اختیارات واسعہ سے ان کو بھی فضل و کمال بخشا ہے، اور مصطفیٰ پیارے کی بارگاہ سے ان کو چمکا دیا گیا ہے۔ نبی کی وہ بارگاہ ہے جو وہاں سے منسلک ہو گیا وہ چمکدار ہو گیا۔
چمکایا ہے مصطفیٰ نے ہر کسی کو آئے روئے زمین پر میرے پیغمبر تو کائنات کو چمکا دیا زمین و آسمان چمک اٹھے ذرے ذرے چمک گئے ہر طرف اجالا ہی اجالا نور ہی نور نظر آنے لگا اور پھر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جو غلامی کا توق لے کر حاضر دربار ہو گیا تو اس کو بھی مصطفیٰ نے نظر کرم فرمایا اور اسے چمکا دیا ابو بکر آئے صدیق اکبر بن کر چمکے عمر آئے فاروق اعظم بن کر چمکے عثمان آئے ذو النورین بن کر چمکے علی آئے فاتح خیبر بن کر چمکے ہر کسی کو چمکایا ہے مصطفیٰ کی دہلیز نے چمک مصطفیٰ پیارے نے سب کو عطا کیا ہے عرب کی دھرتی چمکی مدینہ منورہ چمکا دنیا میں ہر طرف ہدایت و نور کا جو اجالا نظر آ رہا ہے یہ سب میرے مصطفیٰ کی عطا ہے خلاق عالم کا کرم ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اختیار دے دیا اور جو میرے نبی کا متوالا ہو گیا طریق مصطفیٰ کو جس نے اختیار کیا نبی کی اداؤں کو اپنایا نبی کی غلامی کا توق گلے میں ڈالا نبی کی رضا کی خاطر کام کیا اسے اللہ نے اپنے نبی کے صدقے ایسا چمکایا کہ کوئی سرہند کی زمین پر ہے لیکن عالم اسلام اس کے فیضان سے چمک رہا ہے کوئی بریلی کی دھرتی پر ہے لیکن پوری دنیا میں فیضان علمی سے پوری دنیا مالا مال ہو رہی ہے ہر کوئی چمک رہا ہے یہ سب میرے مصطفیٰ کے دربار کا فیض ہے جو رشتہ وہاں سے مضبوط کر لیتا ہے اسے اللہ بلندی اور ترقی عطا فرماتا ہے کیوں نہ ہو بریلی کے تاجدار امام احمد رضا مجدد اعظم سرکار اعلی حضرت عاشق مصطفیٰ بریلی کی دھرتی سے پکارتے ہیں مدینے والے کو مدینے کے تاجدار کو احمد مختار کو مصطفیٰ جان رحمت کو آواز دیتے ہیں اور یہ فریاد کرتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے علماء اکرام اہل علم و ادب کی جلوہ باری ہے عندلیبان گلشن رسالت جلوہ بار ہے ایک سے ایک فکر و فن کے شہنشاہ ترنم و نغمات کے بادشاہ یہاں موجود ہیں جی میں آتا ہے ان کی موجودگی میں تضمین کے ساتھ شعر پیش کر دیا جائے یا رسول اللہ تمہیں فرش سے عرش پر جانے والے تمہیں فرش سے عرش پر جانے والے تمہیں نعمت رب سے دلوانے والے تیرے آگے سب ہاتھ پھیلانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے پروردگار عالم مجدد اعظم سرکار اعلی حضرت مجدد الفیسانی کے صدقے میں ہم سب کا دل چمکا دے ظاہر چمکا دے باطن چمکا دے ہمارا مستقبل چمکا دے دین کے راہ پر ہم قائم رہے اور دین و مسلک کی خدمت انجام دے چمکدار بن کر دنیا
دنیا میں بھی رہے آخرت میں بھی ہم شاندار بن کر اٹھے۔ یا رسول اللہ تمہیں فرش سے عرش پر جانے والے، تمہیں نعمتیں رب سے دلوانے والے، تیرے آگے سب ہاتھ پھیلانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور یا رسول اللہ ہے بے مثل تیرا کرم جانے عزت، ہے بے مثل تیرا کرم جانے عزت، غلاموں پہ ہر دم ہے تیری عنایت، غلاموں پہ ہر دم ہے تیری عنایت، ہو گلشن ہو صحرا ہو دریا کے پربت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حضرات مجدد آدم سرکار اعلی حضرت میرے نبی کے ایسے فدائی ایسے شہدائی سچے عاشق مصطفیٰ کا نام امام احمد رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہندوستان کی سرزمین پر اپنے انعام و اکرام کو کچھ یوں عطا فرمایا ہے، کچھ یوں نازل فرمایا ہے کہ اسی ہندوستان کی سرزمین پر میرے خدا نے عطا رسول خواجہ معین الدین کو بھیجا، اسی ہندوستان کی سرزمین پر قطب الدین بختیار کاکی کو بھیجا، نظام الدین اولیاء کو بھیجا، ایک سے ایک ولایت و کرامت کے سرچشمہ کو ہندوستان کی سرزمین پر میرے خدا نے پیدا کیا، اور انہی تمام اولیاء اور انہی تمام روحانیت کے شہنشاہوں میں ایک ذات میرے خدا نے وہ بھی عطا کر دی جسے شیخ احمد سرہندی کہتے ہیں، مجدد الفسانی کہتے ہیں، اور پھر بریلی کی دھرتی پر امام احمد رضا کی ذات کو میرے خدا نے ہمارے لیے عطا فرما دیا۔ یہ بڑی شان کے لوگ ہیں، بڑی عظمت کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی عظمت، ان کی شرافت، ان کا وقار، ان کی قدر و منزلت ہمارے دل میں بسی رہے، محبت و عظمت کا چراغ جلتا رہے۔ انشاءاللہ ہم ہدایت دنیا میں ہدایت کی منزل پر قائم رہیں گے، اور میدان محشر میں بھی ہم کامیاب و کامران ہی ہو کر رہیں گے۔ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کیسی نرالی شان کے مالک ہیں۔ یہ ساری ذاتیں اس طرح کی عظمت و شان والی آتی کیوں ہیں؟ اس کے پیچھے بھی حکمت پروردگار یہی ہے، فلسفہ یہی ہے، رب کی مشیت ہے کہ اللہ نے میرے مصطفیٰ کے دین پاک کی حفاظت کی ذمہ داری لیا ہے، اور میرے خدا نے میرے نبی سے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارے نام کو اونچا کر دیا ہے۔ خدا نے نام مصطفیٰ کا اونچا کیا ہے۔ اونچا رکھنے کے لیے جب جب جس زمانے جس دور میں مصطفیٰ کے نام کو مٹانا چاہا گیا، مصطفیٰ کے نام کو بجھانا چاہا، تو اللہ نے اپنی بارگاہ سے ایک ایسا مرد جلیل اتار دیا کہ اس نے روح زمین پر آ کر باطل کو خاک میں ملا دیا۔ مصطفیٰ کا نام اونچا ہی رہ گیا۔ مصطفیٰ کے نام کو نہ کبھی کوئی نیچا کر سکا ہے نہ کر سکتا ہے۔ بریلی کے تاجدار امام احمد رضا نے کہا ہے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ہادہ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔
واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ مصطفیٰ جان رحمت کا یہ پاکیزہ مذہب مہذب ہے، نبی کا دیا ہوا یہ دین متین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے اپنا یہ قانون ہمیں اور آپ کو دیا ہے، جسے مذہب اسلام کہتے ہیں۔ مذہب اسلام کو مغلوب کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے، اس کی کرنوں کو مدھم کرنے کے لیے دنیا میں ہر دور اور ہر زمانے میں باطل طاقتیں آتی رہی ہیں، اور باطل نے اپنی قوت کے بنیاد پر مٹانا چاہا ہے، لیکن میرے پروردگار عالم نے اپنے پاکیزہ مذہب اسلام کو بچانے کے لیے، آبرو قائم رکھنے کے لیے، وقار کو اونچا کرنے کے لیے جب جب کوئی ایسی ضرورت آئی ہے تو ایک مرد جلیل کو میرے خدا نے روئے زمین پر اتارا، اور اتارا اس کے ذریعے سے پوری دنیا میں اسلام کا وقار بلند و بالا فرما دیا۔ اللہ کے پیارے نبی نے جب نبی یہ دو عالم نے وصال فرمایا، دشمنوں نے سر اٹھایا، سمجھ لیا کہ اب تو اسلام کا خاتمہ کرنا آسان ہوگا۔ جو ہی یہ پلاننگ چلی تو میرے پروردگار عالم نے صدیق اکبر کو اتار دیا۔ صدیق اکبر آ گئے، اسلام کی آبرو بچایا۔ جب وہ رخصت ہوئے، پروردگار عالم نے فاروق اعظم کو اتارا، ویلو اسلام کی بچائی۔ عثمان غنی کو پیدا کر دیا، فاتح خیبر کو اتارا۔ اور جب پھر وہ دور آیا کہ اسلام کے قانون کا تحفظ اور قانون اسلام کو پامال کرنے کی کوشش کی دشمنوں نے، تو میرے خدا نے حسین جیسے شہید اعظم کو اتارا۔ جب اور دور میں ایسی بات آئی تو میرے پروردگار عالم نے امام اعظم ابو حنیفہ کو اتارا، امام احمد ابن حنبل کو اتارا، امام شافعی کو اتارا، امام مالک کو اتارا۔ ایک سے ایک شخصیتیں آتی رہی، کبھی جنید بغدادی آئے، کبھی بایزید بسطامی آئے، کبھی سلمان فارسی آئے، کبھی سفیان ثوری آئے، کبھی معروف کرخی آئے۔ اس طرح سے لوگ آتے رہے۔ پھر وہ دور بھی آیا، ضرورت جب پڑ گئی تو میرے خدا نے اسی روئے زمین پر شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم کو اتارا، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند کو اتارا، حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی کو اتارا، ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری کو اتارا۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے، چل رہا ہے۔ اور جب پھر وہ دور آنے والا تھا، اکبر جیسا بادشاہ، ہندوستان کا بہت بڑا حکمراں، طاقتور شہنشاہ، پورے ہندوستان پر اپنی حکومت کا سکہ چلوانے والا، جب گمراہی کے دہانے پر پہنچ کر مذہب اسلام کی آبرو کو خاک میں ملانا چاہا اور مذہب اسلام کو بوسیدہ کہا، قدیمی پرانا کہا، نئے مذہب کی داغ بیل ڈال دی، نئے مذہب کو جنم دیا، دین ایک اکبری پیدا کیا، تو پروردگار عالم نے اکبر کی تمام شیطنت کو خاک میں ملانے کے لیے سر ہند کی سرزمین پر شیخ احمد سر ہندی مجدد الفسانی کو اتارا۔ حضرت شیخ احمد سر ہندی کیسے باکمال ہیں، کیوں نہ ہو، فاروقی شہزادے ہیں
اولاد فاروق اعظم ہیں۔ دلیری، جواں مردی، حوصلہ، ہمت، علم، عمل، فضل، کمال، روحانیت، اوصاف، اخلاق، سب کچھ میرے خدا نے اس طرح پر شیخ احمد کے سینوں میں سمیٹ کر رکھ دیا تھا کہ جس طرف بھی آپ چلے جاتے بس ہدایت و نور کا دریا بہتا نظر آتا۔ حضرت شیخ احمد سرہندی بڑی شان کے مالک ہیں۔ آپ کی زندگی کے حالات تو بڑے ہی طویل ہیں، بڑی خدمتیں کی ہیں، بہت سے کارنامے انجام دیے ہیں۔ حضرت شیخ احمد سرہندی جب آپ اپنی والدہ محترمہ کے بطن پاک میں تھے تو ان کے والد گرامی نے خواب دیکھا۔ ایک خواب دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ ایک آسمان کا چاند اتر کر میری گود میں آ گیا۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ایک تارا گھر میں ہمارے روشن ہوا اور اس کی چمک اور اس کی کرنیں پورے ہندوستان ہی نہیں برے صغیر کے کونے کونے میں اس کی کرنیں پہنچنے لگ گئیں۔ تو والد گرامی خواب دیکھ کر بڑے حیران تھے، ششدر تھے، پریشان تھے کہ تعبیر کیا ہوگی۔ علماء سے، اہل علم سے اور تعبیر بتانے والوں میں مہارت رکھنے والوں سے آپ نے اس خواب کو پیش کیا اور اس کی تعبیر چاہی تو لوگوں نے سننے کے بعد بتایا آپ فکر مند نہ ہو، پریشان نہ ہو، آپ اپنی قسمت پر ناز کرے، آپ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے اور اس کی چمک پورے برے صغیر میں پہنچے گی، ہر کسی کو چمکاتا رہے گا۔ یہ خواب دیکھا اور ایام پورے ہوئے، ان کے گھر یہ بچہ تولد ہوا۔ یہ وہی بچہ ہے جسے شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کہتے ہیں۔ حضرت شیخ احمد سرہندی نے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، بڑی محتاط پاکیزہ زندگی گزری ہے، سنت مصطفیٰ کے سچے پیروکار رہے، قدم قدم، لمحہ لمحہ، رات ہو دن ہو، بس ایک ہی مشغلہ ہے سنت مصطفیٰ کی پیروی ہوتی رہے۔ کتنا اللہ نے کمال بخشا، علم و فضل کے ایسے سرچشمہ، آپ کی مکتوبات شریف آج بھی دستیاب ہے، کتب خانوں میں ملے گی، کئی جلدوں میں ہے۔ مکتوبات شریف کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ اللہ نے کتنا علم اور کتنا فضل حضرت شیخ احمد سرہندی کو عطا فرمایا۔ اور بڑے بڑے مورچے آئے، مارکے آئے، سب کو مجدد الفسانی نے تنہا سر کیا۔ اکبری دور میں دین اکبری کا جنم ہو گیا اور اکبر نے اپنی حکومت کا سہارا لے کر اپنی طاقت و قوت کی بنیاد پر دین محمدی کو اس نے بوسیدہ کہہ دیا، پرانا ہو گیا ہے، یہ قدیمی ہو گیا ہے، اب اس میں طاقت نہیں ہے، اب اس پر عمل کرنا مشکل کام ہے، لہذا نئے مذہب کو جنم دے دیا۔ ایسے وقت میں دنیا جانتی ہے بادشاہ اور حکمرانی کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، حکومت اپنے دور میں جو چاہے وہ کر سکتی ہے۔ اکبر نے دین اکبری کو جنم دیا اور پھر اس نے اس کو عام کرنا چاہا، عام کرنے لگ گیا، یہاں تک کہ مسجدوں کی تعمیر پر پابندی لگا دی گئی اور مسجدوں کو شراب خانہ بنا دیا گیا، اذانوں پہ پابندی ہونے لگ گئی۔ اس طرح کے حالات جب پیدا ہوئے تو حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی نے تنہا اکبری حکومت کو چیلنج کر دیا۔ یہ کوئی آسان بات نہ تھی، ہندوستان کا بڑا شہنشاہ
بڑا دولت مند، صاحب اقتدار، اور تنہا مجدد الفسانی نے چیلنج کر دیا۔ کیوں کیا؟ جو اللہ والے ہوتے ہیں، قرآن میں آیا ہے، نبی نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والی بندوں میں اگر کوئی جماعت ہے تو وہ اہل علم کی ہے، علماء کی ہے، صوفیاء کی ہے، عرفاء کی ہے۔ ان کے دلوں میں خشیت ربانی جلوہ بار ہوتی ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ دنیا میں کسی بڑی طاقت سے کبھی نہیں ڈرا کرتا۔ اکبر کو چیلنج کیا شیخ احمد مجدد الفسانی نے، اس لیے کہ وہ اہل علم ہیں، عارف ہیں، خدا کی بارگاہ کے مقرب ہیں، مصطفیٰ کی عطا ہیں، ان کے ساتھ وہ طاقت ہے، اشارہ فرما دیں گے تو اکبر خاک میں مل جائے گا، لیکن مذہب اسلام کا کوئی بال بھی کا نہیں کر پائے گا۔ حضرت شیخ احمد سرہندی، اگر اس وقت آپ نے یہ کام انجام نہ دیا ہوتا تو جناب آج جو ہمارے سر پہ ٹوپی ہے، جو ہماری مسجدیں آباد ہیں، جو اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، جو ہم اہل اسلام بنے گھوم رہے ہیں، یہ سب کچھ نہ ملتا، سب کافور ہو جاتا۔ لیکن شیخ احمد مجدد الفسانی نے اکبری حکومت کو چیلنج کر دیا، اور پھر آپ نے مار کے سر کیے، ہر مورچے کو سنبھالا۔ وہ ایک وقت بھی آیا کہ اکبر نے ایک بہت بڑی دعوت کا انتظام کیا، اور اس کے پیچھے اس کا فلسفہ اور اس کا منشا یہی تھا کہ اس نئے اکبری دین کو پروان چڑھایا جائے۔ بڑے بڑے ضمیر فروش ہر دور میں رہتے ہیں، علماء میں بھی بہت سے کچھ لوگ ضمیر فروش ہو جاتے ہیں جو سکے پر سودا کر لیتے ہیں، ضمیر کو بیچ دیتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے، بہت سے لوگ اکبر کے حامی، اکبر کے ساتھی، اکبر کے حمایت میں لگ گئے، ایک بڑی دعوت کا انتظام کیا۔ بڑے بڑے رؤسا، وزراء، حکمراں اور امیر و کبیر، ہزاروں ہزار لوگوں کی اکبر نے دعوت کا پروگرام رکھا، اور سب کے لیے ایک بہت بڑا اس نے کیمپ بنایا، بالکل شاندار، نیا شامیانہ، نیا تمام اہتمام، بڑی سجاوٹ، بڑا دھوم دھام۔ اب بادشاہ انتظام کرے تو آپ خود اندازہ لگا لیں گے کہ وہ کتنا عظیم الشان انتظام ہوگا۔ ہزاروں ہزار کی تعداد میں رؤسا، عمراء، سلاطین اور بڑے بڑے سرمایہ دار سب اکٹھا ہوئے، اور اس نے ایک سازش کیا کیا کہ بہت بڑے کیمپ میں شامیانہ نیا بنایا، بڑا بارونق، بڑا ہی شان و شوکت والا، اور اسی کیمپ کے ایک آخری کونے میں ایک چھوٹا سا شامیانہ لگایا، اور وہ نہایت بوسیدہ، پرانا، خستہ حال، بد رنگ، بد رونق، اور وہ کنارے لگا کر کے اس پہ لکھ دیا تھا دین محمدی۔ مطلب اس کا یہی تھا کہ یہ دین محمدی بوسیدہ ہو گیا، قدیمی ہو گیا، اسے اب سمیٹ کے یہ کونے میں پہنچ گیا ہے، ویلو پوزیشن ختم ہو گئی ہے، اور یہ دین اکبری ہے جو جاہ و حشمت کے ساتھ ہے، پورا بارونق ہے، سجا ہے، سجایا ہے۔ بڑے بڑے لوگ آئے، بڑی لمبی چوڑی دعوت کا اہتمام ہو گیا، طرح طرح کے کھانے پینے کے سامان تھے، بادشاہ کی دعوت تھا، بادشاہ کی دعوت کا پروگرام تھا، اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ سب اکٹھا ہوئے۔ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی، اللہ ہم سب کی عقیدت ان کے ساتھ وابستہ رکھے۔ میری عقیدت سلام کہتی ہے شیخ احمد سرہندی کو،
آپ نے بھی اپنی خانقاہ سے، اپنے گھر سے قدم باہر نکالا۔ چند لوگ ان کے شاگرد، ان کی بارگاہ میں حاضر رہ کر علوم حاصل کرنے والے، حدیث و فقہ، تفسیر، روحانیت، طریقت، تصوف کی تربیت چاہنے والے چند لوگ تھے، ان کو اپنے ساتھ لیا اور اسی اکبر کی اس تقریب مسرت میں آپ نے بھی شرکت کیا، لیکن آپ کا انداز سب سے جدا رہا۔ گئے وہاں بڑے بڑے روسا، عمرا، سلاطین، وزراء، دولت مند سب اکٹھا ہیں۔ اس پورے کیمپ سے گزرتے ہوئے اخیر میں اسی ایک کونے پر پہنچے جہاں پہ چھوٹا سا شامیانہ اور بوسیدہ حالت میں ایک کونے میں پڑا ہوا تھا اور اس پہ دین محمدی لکھا ہوا تھا۔ شیخ احمد سرہندی اس نئے کیمپ کو گزرتے ہوئے آپ چلے آگے بڑھے اور چلے گئے اسی پرانے شامیانے کے نیچے آپ بیٹھ گئے۔ ہر ایک محو حیران ہے، تعجب زدہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اتنا اہتمام ہے، احتشام ہے، اتنا انتظام ہے، اور یہ ادھر نہ جا کر یہ ادھر بوریا نشینی میں آ گئے، یہ گدڑی خانے کی طرف چلے آئے۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی نے وہاں بیٹھ کر اپنے شاگرد سے کہا، ذرا جاؤ اور پورا ایک نشان کھینچ دو، حد قائم کر دو، نشان کھینچ دو، خط امتیاز کھینچ دو۔ یہ ایسا ہی ہو رہا تھا جیسے کہ پروردگار عالم نے جناب نوح علیہ السلام سے ارشاد فرمایا تھا، کشتی بناؤ اور کشتی پر اپنے فرما برداروں کو اور سب کو چاہو تو سوار کر لو۔ نوح علیہ السلام نے ہر کسی کو سوار کر لیا، جو ان کے ساتھ آیا سب کشتی پر آ گئے۔ پھر طوفان آیا، زمین سے سیلاب، آسمان سے بارش، پوری دنیا، پورا کنبہ، پورا گلی کوچہ تباہ و برباد ہو کر رہ گیا۔ صرف وہی لوگ بچے تھے جو نوح علیہ السلام کی کشتی پر موجود تھے۔ ایسا ہی معاملہ میرے خدا نے آج حضرت شیخ احمد سرہندی کے ذریعے بھی انجام دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جا کر ایک نشان حد قائم کر دو، نشان کھینچو، خط امتیاز بناؤ۔ شاگرد گئے، جتنا ایریے میں بتایا تھا اتنا نشان کھینچ دیا گیا۔ نشان کھینچنے کے بعد ہی پھر ایک ایسا طوفان آیا، ایسی یلغار ہوئی، پورا کیمپ، پورا انتظام سب خاک میں مل گیا۔ وہی ایک گوشہ باقی رہا جہاں شیخ احمد سرہندی جلوہ بار تھے اور جس پر دین محمدی لکھا ہوا تھا۔ میرے مجدد الفسانی نے اکبر کو چیلنج کر دیا کہ تم اپنی طاقت کی بنیاد پر نیا دھرم جو لا رہے ہو خاک میں مل جائے گا، لیکن مجدد الفسانی کے ذریعے میرا خدا دین و مذہب اسلام کی آبرو کی حفاظت بھی کرے گا، اسے باوقار بنائے گا، بلندی عطا فرمائے گا۔ حضرت شیخ احمد سرہندی بڑے باکمال بزرگ ہیں، وقت اجازت نہیں دے رہا۔ آپ کو جامع السلاسل بنایا گیا ہے۔ حضرت شیخ احمد سرہندی حضرت خواجہ باقی باللہ کے مرید و خلیفہ ہیں۔ بات بڑی طویل ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ چاہتے ہیں شیخ مجدد الفسانی کو اپنا خلیفہ بنائیں۔ سرہند شریف کی مسجد آج بھی شاہد ہے کہ اس مسجد میں ایک روحانی پروگرام ہو گیا۔ روحانی پروگرام میں
شیخ مجدد الفسانی آئے، سرکار غوث آدم کی تشریف آوری ہو گئی، سرکار خواجہ شہاب الدین کی تشریف آوری ہوئی، خواجہ بہاء الدین نقشبند بھی آئے، سرکار خواجہ غریب نواز کی آمد ہو گئی۔ اللہ اللہ، وہ کیسا روح پرور اجلاس ہوگا جہاں ایسی ایسی شخصیتوں کی جلوہ باری ہو گئی ہو۔ تاریخ میں آتا ہے سرکار غوث اعظم، سرکار غریب نواز، خواجہ بہاء الدین نقشبند، خواجہ شہاب الدین سہروردی، یہ سارے طریقت کے شہنشاہ اور روحانیت کے سرچشمہ ہیں۔ ایسے لوگ اکٹھا ہیں، ہر کوئی چاہتا یہ ہے کہ میں اپنا خلیفہ شیخ احمد کو بناؤں، غریب نواز چاہتے ہیں میں اپنی خلافت سے نواز دوں، بہاء الدین چاہتے ہیں میں اپنی خلافت سے نواز دوں، شہاب الدین سہروردی چاہتے ہیں کہ میں اپنا خلیفہ بناؤں۔ سرکار غوث اعظم تشریف لائے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں شیخ احمد کو اپنا خلیفہ بناؤں۔ یہ تھوڑی کشمکش کا عالم ہے، خلیفہ کس کے بنیں گے، خلیفہ کون خلافت دے گا، یہ ایک معاملہ چل رہا تھا۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ میں اپنی خلافت عطا کروں، میں اپنا خلیفہ بناؤں۔ آپس میں ذرا کشمکش تھی کہ اتنے میں آقائے نامدار پیغمبر اسلام سرور کائنات تشریف لے آئے۔ نبی آ گئے، اللہ اللہ، پیغمبر آ گئے۔ اس نورانی مجلس کا دنیا میں کوئی جواب نہیں ہو سکتا جہاں احمد مختار کی آمد ہو گئی۔ نبی آئے، مجلس سجی ہے، غوث اعظم بھی ہیں، غریب نواز بھی ہیں، شیخ بہاء الدین بھی ہیں، خواجہ شہاب الدین بھی ہیں، سب کوئی اکٹھا ہے اور سرکار احمد مختار آ گئے، پیغمبر اسلام آ گئے۔ اللہ کے پیارے نبی نے ان تمام مشائخ کی طرف نبی نے مخاطب ہو کر خطاب فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا شہاب الدین تم چاہتے ہو کہ میں اپنا خلیفہ بناؤں؟ کیا بہاء الدین تم چاہتے ہو کہ میں اپنا خلیفہ بناؤں؟ کیا معین الدین تم چاہتے ہو کہ میں اپنا خلیفہ بناؤں؟ کیا محی الدین تم چاہتے ہو کہ میں اپنا خلیفہ بناؤں؟ سب نے بارگاہ رسالت میں سر تسلیم خم کر دیا اور کہا، بے شک میرے سرکار، خواہش و تمنا ہماری تو یہی ہے۔ ہر کسی نے جب تائید کر دیا تو اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، تمہیں خلافت دینا ہے معین الدین، لاؤ تم میرے حوالے کرو۔ معین الدین سے لے لیا۔ بہاء الدین خلافت دینا ہے میرے حوالے کرو، ان سے لے لیا۔ شہاب الدین تمہیں خلافت دینا ہے میرے حوالے کرو، ان سے بھی لے لیا۔ محی الدین غوث اعظم تمہیں خلافت دینا ہے میرے حوالے کرو، ان سے بھی لے لیا۔ ان سارے مشائخ سے خلافت کو اکٹھا کر کے اللہ کے پیارے نبی نے میرے شیخ احمد مجدد الفسانی کے سر پہ صحرا رکھا اور کہا، ان سارے سلسلوں کو سمیٹ کر میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں۔ اب تم صرف نقشبندی نہیں، صرف چشتی نہیں، صرف سہروردی نہیں، صرف قادری نہیں، تم کو جامع السلاسل بنا دیا گیا ہے۔ جس سلسلے میں بھی جو چاہے گا تم سے فیض لیتا رہے گا۔ ہر سلسلے میں شیخ احمد مجدد الفسانی کا فیض ہے۔ الحمدللہ سرکار اعلی حضرت کی شخصیت بھی بڑی نرالی شخصیت ہے۔ آپ نے مجدد الفسانی نے اکبری دور میں الوہیت پر کام کیا، دین اسلام کی حفاظت کیا، حکومت کو چیلنج کیا، مذہب اسلام کو بحالی بخشی، اور امام احمد رضا کا جو زمانہ آیا اس زمانے میں بھی فتنے بہت تھے۔ قادیانیوں کا فرقہ، نیچریوں کا فرقہ، رافضیوں کا فرقہ، وہابیوں کا فرقہ، ہر طرف سے یہ مذاہب
जन्म ले चुके थे और नबी की शान में तौहीन करते थे, इस्लाम से दूर करना चाहते थे कि अल्लाह ताला ने ऐसे पुरफतन दौर में अपने महबूब इमाम अहमद रजा को बरेली की धरती पर उतारा और इमाम अहमद रजा ने फिर अपने इल्म फजल और अताए खुदाबंदी और नबी ये दो आलम की अता से वो कारनामा अंजाम दिया। चारों तरफ दुश्मन खड़े हैं, अकेले इमाम अहमद रजा हर एक का मुंह तोड़ जवाब देते हैं और बेबांगे दुहल ऐलान करते हैं, किल के रजा है खंजरे खूंखार बर्कबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। और इमाम अहमद रजा ने हर बातिल फिरकों की तरदीद फरमाकर मजहब अहले सुन्नत की तरबीज व इशाअत फरमाई, इसी मजहब को मजहब हक का करार दिया। आज तक पूरी दुनिया में कोई इमाम अहमद रजा के नजरियात का जवाब नहीं ला सका। डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। हजरात, बातें तो बहुत सी बाकी हैं, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। ये अल जामियतुल हमीदिया के तलबाए इकराम ने जिस लगन ज़ौक़ व शौक़ से ये उर्स मुजद्दिदैन के नाम से रूह परवर इजलास सजाया, परवरदिगार आलम उनकी खिदमतों को कबूल फरमाए और बुजुर्गों से हम सबको मोहब्बत उल्फत हमारे सीनों में कायम रखे, उनके नक्शे कदम पर हम सबको चलने की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू इसी के साथ तमाम करता हूँ, फिर कभी मौका रहा बातें होंगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।